اصفیاء چلتے ہیں سر سے۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہم بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی ذکر و اذکار پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب صوفی کو شریعت پر چلنے کا حکم آ جاتا ہے، صوفی کو نیک بندوں کو جب شریعت پر چلنے کا وقت آ جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ قدموں کے ساتھ نہیں، وہ خوشی کے مارے سر کے بل محمد مصطفیٰ کی شریعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اغنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا، اور اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ یہ ہے صوفی ازم، لیکن آج اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج صوفی ازم کو، آج ان اولیاء کرام کی مخالفت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ایسا ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے جو اللہ کی نیک شخصیات کو ختم کرنے کی کوشش پہ لگا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی شخصیات، ان کی تحریرات اور ان کے اشعار کو اور ان کی خدمات کو ختم کرنے کی کوشش لگا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ محمد مصطفیٰ کی ذات پر جب چلنے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنے سر کے بل محمد مصطفیٰ کی شریعت میں جایا کیا کرتے ہیں۔ لہذا آج یہ شور پیدا کیا جا رہا ہے کہ بزرگان دین یہ آج غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں ایک ایسا فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، یہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوا کرتے ہیں، ان کے ایک ایک حرف میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ ان کی ساری زندگی یہ حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی، ان کا ایک ایک لفظ، چونکہ یہ علماء کرام ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ آج انجینئر محمد علی مرزا جیسے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو آج کہتے ہیں کہ ان اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں گستاخی کر دی ہے۔ کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کہ حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں گستاخی کر دی ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے محمد مصطفیٰ کا صدقہ حضور فیض عالم کی نظر کرم سے الحمدللہ تعالی اس نے جو سکر و صاف کے موضوع کو اچھالا، ہم نے اس سکر و صاف کے موضوع کو ہم نے قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھلایا ہے، اور اس سکر و صاف کے موضوع میں محمد مصطفیٰ کی تعریف کو بیان کر کے دکھلایا ہے۔ اس سکر و صاف کے موضوع میں محمد مصطفیٰ کی وہ شان کو بیان کر کے دکھلایا ہے۔ آج یہ کہتا ہے کہ حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے۔ وہ کتاب میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اور جس لائن سے وہ پڑھ رہا ہے اسی لائن سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ یہاں پر کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے امام جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ حضرت محترم ان کے متعلق کہتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن رات کو سو رہے تھے، اور رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے، اور باقی بزرگان دین نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی زیادہ تر زندگی آپ نے تنہائی میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری، اور لوگوں سے لا تعلقی اختیار کرتے تھے۔ عالم دین ضرور تھے لیکن آپ اس دنیا داری سے دور بھاگا کیا کرتے تھے۔ کہتا ہے کہ یہاں پر حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے۔ وہ کتاب ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، وہی الفاظ اب ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور وہ آپ کو بتلائیں گے کہ وہ گستاخی نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی
شان بیان ہو رہی ہے۔ آج ان موضوع کو ہم نے سننا ترک کر دیا ہے، لیکن اس موضوع کو اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ المعجوب میں امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک، استخوان مبارک۔ کہتا ہے کہ داتا علی البیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رات کو سو رہے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استخوان مبارکہ کو لحد سے جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض سے چن رہے ہیں۔ اب حضرات محترم اپنے اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو ہم نے یہ بتلایا تھا، لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیکا یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہوا کرتا، لبیکا یا رسول اللہ ہوا کرتا ہے۔ کہتا ہے ہم نے ان کو یہ بتلایا تھا اور یہاں پر خود لفظ غلط ادا کر گیا کیونکہ اس کا معنی ہی نہیں آیا۔ کشف المعجوب میں یہ جو اصل میں لکھی ہوئی تحریر ہے یہ فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے اور حضرت داتا علی البیری رحمۃ اللہ علیہ نے استخوان لکھا ہے، اصل لفظ استخوان ہے، استخوان مبارک، استخوان مبارک۔ اصل لفظ استخوان ہے اور معنی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ لیکن سنیے جو اس نے پہلے کہا، کہتا ہے کہ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استخوان مبارکہ کو لحد میں جمع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اگلے بالکل لفظ یہاں پر موجود ہے کہ خواب جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ استخوان کا معنی ہڈیاں ہوا کرتی ہیں اور اس حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھی تھی۔ اب خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، اچھی خواب آئے تو ہمارا دل کرتا ہے یار یہ خواب ذرا لمبی ہو جائے، اور خوف زدگی والا خواب آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہیبت اور خوف کے مارے دل کرتا ہے کب یہ آنکھ کھلے اور ہم خواب سے باہر نکلیں۔ یعنی خواب غلط آئے یا صحیح آئے، خواب کے آنے سے نہ کوئی ثواب ملتا ہے نہ کوئی گناہ ملا کیا کرتا ہے۔ اب یہ الفاظ حضرت داتا علی البیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استخوان مبارکہ کو لحد میں جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض سے چن رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ ڈر گئے، خوف زدگی کی حالت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ دوڑے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور یہ وہ بزرگ تھے جو خواب کی تعبیر بتلانے کے بڑے ماہر ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کو خواب آتی ہے تو آپ حضرت سے کہتے ہیں حضرت آج خواب آئی ہے ذرا اس کی تعبیر بتلائیے گا۔ اب جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب دیکھا تو دوڑے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ مجھے تو یہ خواب آئی ہے۔ وہ انہیں اپنے دوست کے پاس لے کر گئے اور جب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے حضرت آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صاحب تصرف کی حیثیت سے، آپ صاحب تصرف کہتے ہیں عمل، رد و بدل، طریقہ کار۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صاحب تصرف کی حیثیت سے یعنی عمل کے ذریعہ سے، طریقہ کار سے آپ محمد مصطفیٰ کی سنہ مبارکہ کو زندہ فرمائیں گے۔ کہتا ہے ارے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیاں، استغفر اللہ، ساتھ استغفر اللہ کے الفاظ بھی ادا کرتا ہے۔ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیاں اور بعض کو بعض سے چنانا، اور اس موضوع کو وہ حیات النبی کی طرف لے گیا، حالانکہ یہ مسئلہ حیات النبی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ خواب ہر ایک کو ایسی خوابیں آیا کرتی ہے، جب کوئی خوف زدگی والی خواب آتی ہے تو بندہ ویسے ہی ڈر جایا کرتا ہے، خوف زدہ ہو جایا کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے پوچھ لیتے۔ خواب کوئی گھڑنا تھا نا بابے کو اونچا کرنے کے لیے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک، یہ بات کرتے
داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے مجھ سے پوچھ لیتے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کا ذکر کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برتنوں کا ذکر کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی مبارکہ کا ذکر کرتے، ہم نے کہا انجینئر مرزا یہ دنیا داری ہے، یہ کپڑے، یہ برتن، یہ لاٹھی، یہ دنیا داری ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس دنیا داری سے اپنی جان چھڑا کے، اس مخلوق سے اپنی جان چھڑا کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے وقف کر، یہ دنیا داری ہے۔ حضرات محترم ذرا اس بات پر توجہ دیجئے گا، یہ جو لفظ ہے نا استغفان، یہ اس کا معنی آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ صاحب تصرف کی حیثیت سے، یعنی عمل طریقہ کار کے ذریعہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلایا، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لیکن آج ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اگر بوڑھا شخص فوت ہوا، وہ لاٹھی کے ساتھ چلتا ہے، تو فوت ہو جائے تو کیا اس کی قبر میں لاٹھی کو داخل کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ اچھا جن برتنوں میں کھاتا رہا ہے کیا قبر میں ان برتنوں کو داخل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ یا جو کپڑے پہنتا رہا ہے کیا انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا؟ نہیں، کہ یہ دنیا داری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا داری کی طرف نہیں جا رہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کی طرف مسلمانوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور اگر حضرت یہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں کوئی غلطی ہوتی، کوئی گستاخی ہوتی، تو کشف المحجوب میں یہاں لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے ابو حنیفہ یہ دنیا سے لا تعلقی والا معاملہ اس کو ختم کر دے، اس کو رد کر دے، اور تجھے احیاء سنت کے لیے فرمایا تجھے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب حضرات محترم استغفان کے معنی کی طرف آئیے۔ یہ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے استغفان لفظ کو لکھا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ انجینئر جیلوی جیسے لوگوں کو ذہنوں میں تو ہڈیاں ہی آتی ہیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ استغفان کا جو لفظ ہے آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے، استغفان ہڈیاں کو کہتے ہیں، لیکن ان ہڈیوں کو جن سے نسل اور قومیت کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات اس بات پر تحقیق کر چکے ہیں کہ جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی کئی ایسی ہڈیاں رہ جاتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ایسی سنتوں کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ فرمائیں گے جو قیامت تک کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہے استغفان کا معنی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی اپنے عمل کے ذریعہ سے، طریقہ کار کے ذریعہ سے ایسی رہنمائی فرما دیں گے، محمد مصطفیٰ کی سنت مبارکہ کو اس طریقے کے ساتھ زندہ فرما دیں گے کہ وہ سنتیں قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اب صاحب تصرف کی حیثیت سے یعنی عمل کے ذریعہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلایا، کیونکہ استغفان کا معنی یہ جو صاحب تصرف کی حیثیت ہے اس کا معنی یہی ہے کہ صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلائیں گے۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلایا۔ حضرات محترم نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز میں رفع یدین کرنا سنت ہے اور نماز میں رفع یدین نہ کرنا بھی سنت ہے۔ نماز میں رفع یدین کرنا سنت ہے اور نماز میں رفع یدین نہ کرنا بھی سنت ہے۔ اب ہم اور آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، اور اس کی تحقیق کیسے فرماتے ہیں؟ وہ ترمذی شریف کی حدیث
حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کر دکھلاؤں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو ادا کیا تھا؟ لوگوں نے کہا جی حضرت ایسی نماز پڑھ کے دکھلائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، فرماتے ہیں اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر محفل میں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں آتے، جب آپ اپنے نالین مبارکہ اتارتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نالین مبارکہ کو لے کر یہاں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھ لیتے۔ وہ صحابی رسول جنہوں نے اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ کے نالین مبارکہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھا، حضرات محترم وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارکہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتے، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کا دیدار فرماتے اور ادھر نالین پاک کے فیوض و برکات سے مستفید ہوتے رہتے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کیونکہ روایات ہیں رفع یدین کرنے والی، آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے شروع میں رفع یدین فرمایا ہوگا اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخر میں رفع یدین ترک کر دیا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں ناسخ و منسوخ ہے، یعنی قرآن پاک میں ایسی آیات موجود ہیں جن کے پڑھنے سے رحمتیں ضرور حاصل ہوتی ہیں، جن کے پڑھنے سے برکتیں ضرور حاصل ہو چکی ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں اس بات کے گواہ ہوں گے، لیکن ایسی آیات بھی موجود ہیں جن آیات پر عمل نہیں ہوا کرتا، کیونکہ ان کے متبادل آیات جب نازل ہو جایا کرتی ہیں تو وہ قرآن پاک کی وہ آیات منسوخ ہو جاتی ہیں اور اگلی آیات وہ ناسخ ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں ناسخ و منسوخ ہے، اسی طرح حدیث پاک میں بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے شروع میں رفع یدین فرمایا ہوگا اور اپنی حیات مبارکہ کے آخر میں رفع یدین ختم کر دیا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو اپنانا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے آخری عمل میں، حیات مبارکہ کے آخر میں جو عمل ہوا تھا، اس کا مطلب ہے جو رفع یدین کرنے والا عمل ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور آج کے بعد پھر ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ہم لوگ رفع یدین نہیں کرتے کیونکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا دیکھیں رفع یدین کرنا سنت ہے، نہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن فرمایا کہ محمد مصطفیٰ نے ہم حیات مبارکہ میں جو آخری عمل کیا اس میں آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ جب رفع یدین نہیں فرمایا تو آپ نے فرمایا ہے سنت عمل، لیکن سنت میں افضلیت والا عمل کون سا ہے؟ وہ رفع یدین نہ کرنے والا عمل ہے۔ حضرات محترم یہ ہے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلانا، یعنی ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عمل کے ذریعہ سے دین کی ایسی تبلیغ اور ایسی رہنمائی فرما دیں گے جو روز قیامت تک زندہ ہو جاوید رہیں گی۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم تشہد میں انگلی کو اٹھاتے ہیں، آپ لوگ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اونچی آواز سے بولیے گا، اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اٹھاتے ہیں نا۔ اب سنیے گا ہمارے امام کیا فرماتے ہیں، علماء کرام کی
یہ نظر ہے ہمارے امام کیا فرماتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ عرب میں چلے جائیں وہاں پہ انگلی کو ایسے ہلائے رکھتے ہیں یا ایسے ٹیڑھا کیے رکھتے ہیں، انگلیاں سیدھی ہوا کرتی ہیں، یہ ہے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلانا، یہ ہے استغفار کا معنی، یہ ہے عمل کے ذریعہ سے ایسی رہنمائی فرما دینا۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو انگلی اٹھانے والا عمل ہے نا، حنفیوں اس کو ذرا غور کے ساتھ سنیے گا، احناف بیٹھے ہیں ایسی باتوں کو سنا کیا کیجئے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم انگلی کو اٹھاتے ہیں، ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کس طریقے کے ساتھ ادا کیا، آپ فرماتے ہیں جب یہ عمل کیا تو کس طریقے کے ساتھ ادا کیا، فرمایا یہ دو انگلیوں کو بند کیا اور درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا گودارا بنا کے ہم جب پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ، آپ فرماتے ہیں لا کو انگلی کو کھڑا کرنا ہے، الا پہ تمام انگلیاں سیدھی ہو جائیں، تمام انگلیاں الا پہ سیدھی ہو جائیں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے عمل ادا کیا ہے، لیکن جب یہ طریقہ کار بتلا کے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں عالم تھے نا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عالم تھے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کے ساتھ عمل کیا ہے، آج ہم عبدہ و رسولہ تک پڑھتے چلے جاتے ہیں یا الا سے پہلے انگلی کو اٹھا لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن اس عمل کا ہمیں ثواب نہیں ملا کرے گا، عمل کا ثواب اس وقت ملے گا، عمل کا ثواب اس وقت ملے گا جس طریقے کے ساتھ اور جس لفظ پر محمد مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا اور اپنی انگلیوں کو سیدھا کر دیا، پہلے طریقہ کار بتلا کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ عمل نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسلمان یہ عمل، یہ انگلی اٹھانے والا عمل مسلمان پہلے طریقہ کار بتلایا، یہ ہے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلانا، اے سنت عمل، لیکن بتلا کے پھر بتلایا کہ مسلمان یہ عمل نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا بتلائی، آپ فرماتے ہیں یہ سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس طریقے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا ہے اسی طریقے کے ساتھ اس سنت عمل کو اگر ادا کیا جائے گا تو اس سنت کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک لفظ ہم پہلے پڑھ گئے یا آخر تک آگے تک پڑھتے گئے، انگلی کھڑی رہی، ہمیں اس سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر گودارا نہ بنایا یا انگلیوں کو ایسے بند نہ کیا پھر بھی اس سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے طریقہ کار بتلا کے آپ فرماتے ہیں مسلمان یہ عمل نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ اس عمل کو ادا کرنے سے فرماتے ہیں دھیان انگلیوں پر جائے گا، دھیان انگلیوں پر جائے گا، جب انسان کا دھیان انگلیوں کی طرف جائے گا تو پھر ہے تو یہ انگلیاں ہی نا ہیں تو ہمارے اعضاء، فرماتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے جو نماز میں الفاظ آ رہے ہیں، اس عمل کو ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے جو نماز میں الفاظ آ رہے ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ فرماتے ہیں اس عمل کو ادا کرنے سے فرماتے ہیں انسان چاہ کے بھی اس عمل کو ادا کرے، اس سنت کا عمل اس طریقے کے ساتھ ادا نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ عمل صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختص تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان عمل نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو الفاظ آ رہے ہیں نماز میں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دھیان انگلیوں کی طرف جانے کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دھیان اس ذات کی طرف جائے جس ذات کا نام آ رہا ہے، اور اس نماز میں کس ذات کا نام آ رہا ہے، اللہ کی ذات کا نام آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات کا نام۔ آپ فرماتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلانا۔ آپ فرماتے ہیں زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ نماز میں جب خیال آئے تو اس خیال میں سوچتا چلا جائے اور میرا اللہ کتنی شان والا اور میرا محمد مصطفیٰ کتنی شان والا
تعالی اب عمل کرنا سنت ہے، پھر نہ کرنا بھی سنت ہے۔ یہ ہے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلانا، یہ ہے صحیح کو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، لیکن یہ تعلیمات آج محفل نعت میں نہیں پیش کی جا رہی، یہ رہنمائیاں آج محفل نعت میں نہیں پیش کی جا رہی۔ یہ ہے سنت عمل کہ احناف پھر آج کے بعد احناف رفع یدین نہیں کریں گے، یعنی یہ وہ عمل ہے، یہ وہ سنت عمل ہے ادھر بھی سنت ہے ادھر بھی سنت۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس عمل کو اپنانا ہے جس عمل میں فضیلت زیادہ ہے۔ آج کے مسلمان یہاں سے تو سعودی عرب کی طرف جاتے ہیں اور واپس آ کر یہ کہتے ہیں، اس لیے اس کی تحقیق سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں آج کے لوگ جو سعودی عرب جاتے ہیں وہ آ کر یہ کہتے ہیں یار ہماری نمازوں سے ان کی نمازیں زیادہ بہتر ہیں۔ یہ ہم اکثر کہتے ہیں یار ایک بات ہے جیسے بھی ہیں ان کی نمازیں زیادہ بہتر ہیں۔ حضرات محترم ایسے الفاظ کہنا چھوڑ دیجئے۔ ہماری نمازیں جو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنت کی افضلیت کو ادا کرنے کے لیے ہمیں طریقہ کار بتلایا ہے، وہ نمازیں زیادہ مضبوط ہیں جو محمد مصطفیٰ کی سنت مبارکہ کو ادا کرتی رہی ہیں۔ لہذا ایسا کہنا چھوڑ دیجئے۔ ہم اور آپ اس وقت احناف بیٹھے ہیں، یعنی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بیٹھے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تحقیق فرما کر ہماری نماز میں ایسی رہنمائی فرما دی ہے کہ وہ سنت عمل، وہ جو افضلیت رکھنے والا عمل ہے وہ ہمیں ادا کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ لہذا یہ وہ ادائیں ہیں، رفع یدین نہ کرنا، اور الحمدللہ تعالی یہ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے مسلمانوں میں سب سے زیادہ تعداد احناف کی ہے، مسلمانوں میں سب سے زیادہ تعداد احناف کی ہے۔ اس کا یہ معنی ہے صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھلانا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری نماز میں ایسی رہنمائی فرما دی ہے، بلکہ شریعت کے ہر مسئلے میں ایسی رہنمائی فرما دی ہے کہ قیامت تک وہ سنت محمد مصطفیٰ کی ادا ہوتی رہیں گی۔ جب مسلمان کی وہ سنتیں جو افضلیت رکھنے والی ہوں، جو فضیلت رکھنے والی ہوں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ادا کیا ہے۔ لہذا ایمان والو بچو، اولیاء کرام کی مخالفت کرنے سے بچو، اولیاء کرام کی یہ ہے رہنمائی۔ اب حضرات محترم ایک لفظ تھا استغفار، اور اس کی تفسیر میں کتنی لمبی، یہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن آج کا مسلمان اب ایسے سننے کو، ان موضوع کو سننے کو برداشت نہیں پا رہا۔ اگر اس کی تحقیق میں جائیں تو یہ تحقیق بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آج کا مسلمان اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ اس لیے مسلمانوں اولیاء کرام کی گستاخی سے بچو، اولیاء کرام کی گستاخی سے بچو۔ میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے بھی میرے کسی ولی کی مخالفت کی، جس کسی نے بھی میرے کسی ولی کی مخالفت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ ہم اکثر اس بات کو سوچا کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے کھلونے ہیں، ہم اللہ کے کھلونے ہیں، اللہ کی ذات جب چاہے ہمیں توڑ دے، جب چاہے ہمیں مروڑ دے، جب چاہے ہمیں پھینک دے۔ ایک بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ جنگ کیسے کرتا ہے؟ تو حضرات محترم آج یہ سوشل میڈیا پر یہ جو آج انتشار پیدا کرنے والے لوگ آ چکے ہیں، اب آ کر یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ہوں گے جو صحیح کو بھی عوام کے سامنے غلط کر کے بیان کریں گے۔